بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور والا فلاں جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف ایک عام آدمی کے بیس میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر گھات لگا دوں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کر دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا، تو وہاں پر ایک بزرگ بکریاں چرا رہا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹھا ہے، آخر یہ باتیں کیا کر رہا ہے ان بکریوں سے؟ یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو روکا اور کہا، تم میرا یہیں انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا، اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی طاقت و ریاست موجود ہوتی تو میں اندریاس کا قلعہ ضرور فتح کر دیتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ حال ہے، اور اس قلعہ کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے، اور آخر اس قلعے میں خاص بات کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا، بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ سے کہا کہ بابا جی، جس قلعے کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، آخر اس کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اتنے میں وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس قلعے میں ایسی چیز موجود ہے جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی سے دگنی ہو جائے گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کافروں پر غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خبر سن کر صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس چراواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہیں جو باتیں کر رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی آپ بتا دیں کہ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، اتنی اہم بات میں ایک عام سپاہی کو بتا دوں؟ اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا، پھر اس قیمت کیا ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنے سلطان سے کہنا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں ساری معلومات مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے پلٹا اور دشمن نے جس راستے میں گھات لگا رکھی تھی اس کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میں نے واپس آنے تک تم نائب سلطان ہو، میں کسی عام کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شام ہو گئی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا، دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، کیا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں میں بالکل وہی ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو کہا کہ بابا جی آخر اس خستہ حال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ پھر میں فتح کر لوں تو کافروں پر غلبہ پا لوں گا۔ تو سلطان کو بزرگ نے کہا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، میں ابھی تو تھوڑا وقت صبر کرو، پھر تمہیں یہ سب کچھ میں بتا دوں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں۔
کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد آگے کے بارے میں سوچیں گے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے سلطان کو کہا کہ آپ میرے لیے کھانا بنائیں تو سلطان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بزرگ کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ اس میں کوئی اس بزرگ کی حکمت عملی ہوگی۔ سلطان نے فوراً کھانا بنانا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کھایا، اور پھر سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی اب بتاؤ کہ اس قلعے کے اندر کون سا راز ہے؟ پھر اس بزرگ نے کہا کہ اب تو میری ٹانگیں دباؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، یہ بزرگ یہ بھی جانتے ہوئے کہ میں سلطان ہوں اور وہ اس سے ٹانگیں دبا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں خیال آیا کہ اس میں بھی بزرگ کی کوئی ضرور حکمت عملی ہوگی، لہٰذا سلطان نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس بزرگ کو کہا کہ اب چلو بابا جی بتا دو کہ اس قلعے کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم میری بیر بکریاں کو کھولو، ہم ان کو پہاڑیوں پر لے جائیں گے اور یہ گھاس کھائیں گی اور میں تمہیں اس قلعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام بکریوں کو کھول دیا اور دونوں ایک پہاڑی کی چوٹی سے نیچے بکریوں کو چرانے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی اب تو آپ کی بکریاں چر رہی ہیں، مجھے اس قلعے کے بارے میں بتا دو۔ تو اتنے میں اس نے کہا کہ بیٹا یہ جتنے کام میں نے تم سے کروائے ہیں تم میری خدمت یا میرا حکم نہ سمجھنا، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جتنا اہم بات یہ ہے کہ تم نے سلطان ہو کر ایک عام سے چرواہے کے لیے اتنے کام کیے ہیں، وہ تمہارے لیے راز ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بابا جی آپ ایسا نہ کہیں، میں نے دل سے آپ کے لیے کام کیے ہیں۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا اس قلعے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں کی حکمت عملیاں اور راز اس قلعے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ قلعہ خستہ حال لگتا ہے لیکن کافروں نے اندر سے انہوں نے بہت سے اہم راز چھپا رکھے ہیں۔ اگر تم اس قلعے کو فتح کر لو گے، فتح کر کے وہ نسخے حاصل کر لیتے ہو تو اس میں ایسی اہم معلومات ہیں جن کو پڑھ کر تم کافروں پر بآسانی غلبہ حاصل کر لو گے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا بابا جی اگر اس بات میں سچائی ہوئی تو اس قلعے کو میں نیست و نابود کر کے ان کی اینٹوں سے اینٹیں بجا دوں گا اور اینٹوں کے نیچے سے بھی وہ نسخے نکال لوں گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم یہ کام اتنا آسان نہیں، وہ قلعہ اندرونی طور پر بہت خطرناک ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ وہ قلعہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ مضبوط نہیں، لہٰذا اس قلعے کو میں چند دنوں میں فتح کر لوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بابا جی کو سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس آ کر علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں علی بن سفیان نے کہا کہ حضور وہ تو قلعہ بہت ہی خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، لہٰذا ہمیں اس کو فتح کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس قلعے کے اندر ہماری ریاست کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں اور تم کہیں گے کہ وہ قلعہ کسی کام کا نہیں۔ تو علی بن سفیان نے کہا حضور مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان نے علی بن سفیان کو وہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب ہمیں اس قلعے کو فتح کر کے وہ سارے نسخے اور راز حاصل کرنے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند ہی دنوں میں اس قلعے کو فتح کر لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس قلعے کی دیواروں کو توڑا تو اس کے نیچے سے نسخے موجود تھے جس کا بزرگ نے بتایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ سب دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے اتنی اہم معلومات موجود ہیں۔ یہ سوال دل میں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے سے فوراً اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جب سلطان اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھا صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہاں اس چوٹی پر جہاں پہلے بزرگ کی جھونپڑی تھی وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی اور نہ ہی کوئی بکریوں کا ریوڑ تھا اور نہ ہی کوئی وہاں بزرگ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چوٹی کا چپا چپا چھان مارا
لیکن وہ بزرگ سلطان کو کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا، آخر وہ بزرگ کہاں گیا؟ لیکن چند ہی لمحوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دل میں یہ خیال آیا، نہ ہی وہ کوئی بزرگ تھا اور نہ ہی کوئی بکریوں کا ریوڑ، نہ ہی وہ جھونپڑی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو میری مدد کے لیے آیا تھا، ورنہ ایسی اہم معلومات اس بزرگ کو کیسے ملتی؟ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان نسخے کی مدد سے کافروں پر ایسا غلبہ پایا کہ کافر نیند میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور بہادری سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے